ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔ دوستو، ہمارے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو واقعات سنتے ہیں ان واقعات کو شاید تلذذ کے لیے یا اپنا علم اور نالج بڑھانے کے لیے، معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے سنتے ہیں۔ دیکھیں، بات سمجھ لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنے جسموں پر مشکلات کو برداشت کیا ہے، مصائب و آلام سے گزرے ہیں، پریشانیاں برداشت کی ہیں، صرف اس لیے کہ امت تک خالص اور صحیح دین پہنچے اور اب ان کے ایمان کی حفاظت رہے، ان لوگوں کے واقعات کے سننے اور سنانے کا مقصد معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کی زندگیوں کو اپنا نصب العین بنائیں اور ان کی زندگیوں کے اپنے لیے آئیڈیل بنائیں اور ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جس طرح وہ اپنے ایمان پر پختہ اور مضبوط تھے، ہم اسی طرح اپنے آپ کو اپنے ایمان پہ پختہ اور مضبوط بنائیں اور اعمال کی پوری پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ قرون اولیٰ کے لوگوں میں سے وہ لوگ جو بالکل ابتداء اسلام میں مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صحابی رسول ہیں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے جلیل القدر اور ابتدائی صحابہ میں سے ہیں اور انہوں نے بالکل ابتدا میں اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کیا۔ ایک عورت کے غلام تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ محمد سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے مجھے بہت ساری سزائیں دی۔ لوہے کو گرم کر کے میرے سر کو داغا، یعنی گرم لوہے کی سلاخیں حضرت خباب کے سر پہ لگائیں، اور فرماتے ہیں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مجھے لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی لوہے کی زرہ ہوتی اور عرب کی کڑک اور سخت دھوپ میں مجھے ڈال دیا جاتا اور میں وہاں عرب کی سخت دھوپ کو جھیلتا، جس کی وجہ سے وہ لوہے کی گرمی میرے جسم کو پگھلا تک دیتی۔ اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں بسا اوقات ایسے ہوتا کہ مجھے بالکل سیدھا گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا، جس سے میرا جسم کا کچھ گوشت جو ہے وہ گل گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی زمانہ گزرنے کے بعد، یعنی اپنے زمانہ خلافت میں، آپ اندازہ کریں نا، کہاں مکہ مکرمہ کا دور ہے، پھر ہجرت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، اور اس کے بعد 2.5 سال کا حضرت ابو بکر کا دور، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم پر اور ان کے اوپر جو تکالیف گزری ہیں، ان تکالیف اور پریشانیوں کے متعلق پوچھا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کے زخم دکھائے، اپنی کمر دکھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا اور دیکھ کے کہا، خباب، میں نے تو کبھی اس طرح جلے ہوئے اور گویا یہ سارے کا سارا گوشت یہاں سے ہٹ گیا ہے اور ہڈیاں گویا نظر آ رہی ہیں، یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت خباب نے کہا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی پاداش میں انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، اس کی وجہ سے میری کمر سے چربی اور خون نکلتا تھا، اور وہ انگارے وہ آگ میرے خون اور میری چربی سے بجھتی تھی۔ دوستو، یہ حالات برداشت کیے ہیں صحابہ کرام نے، اپنے ایمان کو اس طرح محفوظ رکھا ہے، ان سختیوں اور مشکلات کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، لیکن ایمان پر کاربند رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ درس دے گئے ہیں، جسم کی آسائش ضروری نہیں ہے، جسم کی تن آسانیاں ضروری نہیں ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز ایمان ہے۔ تم پر مصائب و آلام کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں، پھر بھی کبھی اپنے ایمان سے، اپنے دین سے کبھی بھی روگردانی مت کرو۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم یہ ہیں کہ ہمیں صبح کی نیند اتنی پیاری ہے کہ فجر کی نماز نکل جاتی ہے۔ ہم یہ ہیں کہ ہم اپنے دوست احباب میں بیٹھے ہوں، ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، فرائض اور ارکان اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنی جان تک کھیل گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اور مجھے ایمان ماں کی گود میں مل گیا، اس لیے میرے ذہن میں نماز کی اہمیت اور قدر نہیں ہے، زکوٰۃ کی اہمیت اور قدر نہیں ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت اور قدر نہیں ہے۔ دوستو، یہ بے وفائی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے قرون اولیٰ میں قربانیاں دی ہیں۔ اپنی زندگی کی نہج کو بدلیں اور صحابہ کی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، فرائض اور ارکان اسلام کی پوری پابندی کریں، تاکہ ہم کچھ نہ کچھ صحابہ کے جیسے اور کچھ نہ کچھ دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ قیامت والے دن کوئی منہ تو دکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔